अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। पुराने जमाने की बात है कि गांव में बादशाह और मलका रहते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम इनाया था। इनाया एक बहुत प्यारी और खूबसूरत सी बच्ची थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई मजीद खूबसूरत होती गई। जब उसकी उम्र 10 साल हुई तो गांव में जश्न मनाया गया। जश्न पर सब लोगों को मदऊ किया गया। रंग बिरंगे जायकेदार खाने बनाए गए। शहजादी इनाया भी बहुत खुश थी। वो खूबसूरत सा तैयार होकर तख्त पर बैठी हुई थी। सब उसे देखकर माशाअल्लाह कह रहे थे। मलिका और बादशाह भी वहीं बैठे थे। इसी दौरान अंदर एक वजीर आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, एक औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? वजीर ने इजाजत चाही। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। वजीर अंदर एक औरत को ले आया। वो औरत अजीब सी थी। उसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उसका रंग भी स्याह था। उसने अपने कांधे पर एक बड़ा सा थैला लटकाया हुआ था। बादशाह और मलका ने उसे सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब दिया। शहजादी इनाया से उसने हाथ पकड़कर सलाम किया। इसके बाद वो सीधा मुद्दे की बात पर आई। बादशाह सलामत, मैं एक नेक जादूगरनी हूँ। मुझे आपकी बेटी इनाया बड़ी पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इनाया हमेशा के लिए दे दें। बदले में मैं आपको बहुत सारा सोना भी दूंगी। जादूगरनी की बात सुनकर मलिका और बादशाह हैरान रह गए। उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने इनाया को शादी के कई साल बाद पाया था। इनाया में उनकी जान बसती थी। उसको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकते थे। और ये औरत जो जादूगरनी थी वो इनाया को हमेशा के लिए कर जाने की बात कर रही थी। मलिका और बादशाह ने तड़प कर इनकार कर दिया कि इनाया हमारी इकलौती बेटी है, हम किसी सूरत इसे आपको नहीं दे सकते। ये सुनकर जादूगरनी बोली, मैं इनाया का बहुत ख्याल रखूंगी। अगर आप मुझे इसे प्यार से दे देंगे तो मैं इनाया को आपसे मिलवाने लाया करूंगी, लेकिन अगर आपने इनाया मुझे ना दी तो मैं ज़बरदस्ती इसे ले जाऊंगी और आप कभी इसका चेहरा नहीं देख सकेंगे। जादूगरनी ने उन्हें धमकी दी। इनाया डर गई। वो मलिका के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे आप दोनों के साथ रहना है अम्मी अब्बू, मुझे इस औरत के साथ नहीं जाना। शहजादी इनाया को रोता देखकर बादशाह और मलिका को बहुत गुस्सा आ गया। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि इस औरत को महल से बाहर निकाल दिया जाए और कभी इसके महल के अंदर आने की इजाजत इसको ना दी जाए। जादूगरनी को शदीद गुस्सा आया। वो वज़ीर के आने से पहले महल से बाहर चली गई। वो अपने असली रूप में आ गई। वो बहुत खौफनाक थी। मैं बादशाह और मलिका को नहीं छोड़ूंगी। शहजादी इनाया सिर्फ मेरी है। मैं उसे लेके जाऊंगी और अपनी बेटी बनाऊंगी। मैं उसे जादू भी सिखाऊंगी। जादूगरनी ने हंसते हुए सोचा और इसके बाद वो गायब हो गई। बादशाह और मलिका काफी डर गए थे। अगर वो औरत आम औरत होती तो वो उन्हें डर ना लगता, लेकिन वो एक जादूगरनी थी। किसी भी तरह वो इनाया को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसीलिए बादशाह ने फैसला किया कि अब वो इनाया को किसी कीमत पर महल से बाहर नहीं निकलने देंगे, बल्कि वो हमेशा महल में रहेगी। ना वो बाग की सैर करने जाएगी और ना ही अपनी सहेलियों के साथ जाएगी। जब शहजादी इनाया को मालूम हुआ कि वो अब हमेशा के लिए इस महल के अंदर रहेगी तो उसे बहुत बुरा लगा। वो रोने लगी। उसकी सहेलियां सैर करने महल से बाहर जा रही थी, लेकिन शहजादी इनाया बाहर नहीं जा सकती थी। उसका बाहर जाने का बड़ा दिल चाहता, लेकिन अब मजबूरी थी। बादशाह और मलिका उस पर कड़ी नजर रखे हुए थे, इसीलिए वो छुपकर भी बाहर नहीं जा सकती थी। इनाया की तालीम और तरबियत का एहतमाम भी महल में ही हो गया। 24 घंटे वो महल में ही रहने लगी। मैं नहीं छोड़ूंगी जादूगरनी, तुम्हारी वजह से मुझे महल में कैद कर दिया गया है। कभी कभी शहजादी इनाया गुस्से से सोचती। इस तरह वक्त गुजरता गया और शहजादी इनाया 20 साल की हो गई। उसे इस महल में कैद हुए 10 साल हो गए।
آج اس کی 20ویں سالگرہ تھی۔ آج بھی جشن ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے بہت قیمتی تحائف شہزادی عنایہ کو دیے۔ وہ قیمتی تحائف لینے سے شہزادی نے انکار کر دیا اور کہنے لگی، بادشاہ آپ مجھے یہ سب نہ دیں، میرے لیے میرا سب سے قیمتی تحفہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے باہر آنے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں 10 سالوں سے اس محل میں قید ہوں، میں سحر کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں، باغ میں گھومنا چاہتی ہوں۔ شہزادی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بادشاہ پگھل گیا۔ اس نے سوچا کہ 10 سالوں سے اس جادوگرنی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اگر وہ 10 سالوں میں نہیں آ سکی تو اب عنایہ کو کیوں کر لے کر جائے گی؟ ملکہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جادوگرنی نہ ہو، بلکہ اس نے ہمیں ڈرانے کے لیے ایسا کہا ہو۔ اگر وہ جادوگرنی ہوتی تو اس وقت ہم سے عنایہ کو چھین کر لے جاتی۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے شہزادی عنایہ کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی، اور یہ سن کر شہزادی خوشی سے بادشاہ اور پھر ملکہ کے گلے لگ گئی۔ اس نے سب تحفے اٹھائے اور اپنے بڑے سے کمرے میں لے گئی۔ آج بادشاہ نے اسے ایک سفید رنگ کی خوبصورت سی گھوڑی بھی تحفے میں دی تھی۔ شہزادی عنایہ کو گھڑ سواری آتی تھی، اسی لیے وہ سوچ رہی تھی کہ کل اپنی گھوڑی کو لے کر باغ میں جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نومبر کا مہینہ تھا، نہ سردی نہ گرمی، بلکہ موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ شہزادی اپنی گھوڑی کو لے کر محل سے نکل گئی۔ وہ گھوڑی پر بیٹھ گئی اور اس کی لگامیں پکڑی۔ گھوڑی اسے باغ میں لے کر جا رہی تھی۔ تو آج میرا شکار میرے ہاتھ لگنے والا ہے۔ بادلوں کے پار جادوئی جھاڑو پر بیٹھے وہ جادوگرنی نیچے دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے دور سے شہزادی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے جادو کی چھڑی نکالی اور اس سے منتر پڑھ کر گھمایا۔ شہزادی جو اپنی گھوڑی پر جا رہی تھی اب پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کی گھوڑی اب ایک جگہ رک گئی تھی۔ وہ جادوگرنی اب ایک درخت کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تھی اور دور سے شہزادی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی شرارت پر اسے بہت مزہ آیا تھا۔ اس نے جادو سے گھوڑی کو جامد کر دیا تھا۔ کیا ہوا میری پیاری گھوڑی، تم رک کیوں گئی ہو؟ شہزادی نے گھوڑی کو پیار کیا اور اس سے پوچھنے لگی، لیکن گھوڑی ابھی بھی بنا حرکت کیے کھڑی تھی۔ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ شہزادی نے پھر پوچھا اور پھر اپنے بستے سے اس کے لیے چارہ نکالا، لیکن گھوڑی نے اسے نہ کھایا۔ کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ شہزادی نے دوبارہ پوچھا اور مٹکا نکالا اور اس میں پانی بھر لائی، لیکن گھوڑی نے اسے نہ پیا۔ اب شہزادی پریشان ہو گئی۔ وہ جادوگرنی انسانی روپ میں آ گئی اور شہزادی کے قریب آئی۔ میں مدد کر دیتی ہوں، آپ کی گھوڑی ابھی ٹھیک ہو جائے گی، جادوگرنی نے کہتے ہوئے ایک رومال نکالا۔ شہزادی نے جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا، پر اچانک جادوگرنی نے وہ رومال شہزادی کی ناک اور منہ پر رکھ دیا۔ شہزادی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جادوگرنی نے شہزادی کی گھوڑی کی رسی اٹھائی اور اسے درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ گھوڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ جادوگرنی نے ایک تھیلا نکالا اور اس میں شہزادی کو قید کر کے اڑ گئی اور ہوا میں غائب ہو گئی۔ شہزادی دوپہر کی گئی ہوئی تھی اور اب شام ہونے کو تھی۔ شہزادی نے کہا تھا وہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائے گی، لیکن اب تو اسے گئے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہ بہت تشویشناک بات تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان تھے۔ محل میں سب کو شہزادی کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا۔ سپاہیوں کی نگاہ شہزادی کی گھوڑی پر پڑی تو وہ اسے محل میں لے آئے اور بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادی نہیں ہے۔ کہیں وہ عورت تو ہماری شہزادی بیٹی کو نہیں لے گئی، ملکہ روتے ہوئے بولی۔ بادشاہ کو بھی اس پر شک تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جادوگرنی کے غار کا پتہ لگایا جائے۔ شہزادی کو جب ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں اٹھا کر لائی ہو؟ شہزادی نے غصے سے جادوگرنی سے پوچھا۔ اس وقت جادوگرنی انسانی روپ میں موجود تھی۔ وہ جادوگرنی اسے بتانے لگی کہ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہوں اور چاہتی تھی کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ میں تمہیں بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ یہ سن کر شہزادی سوچنے لگی کہ کوئی جادوگرنی اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے تیز دماغ پر زور دیا اور کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگی، ٹھیک ہے پیاری جادوگرنی، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ شہزادی کی فرما برداری پر جادوگرنی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے،
یہ سن کر جادوگرنی نے اپنی چھڑی گھمائی اور منتر پڑھا، جس سے بہت سارا کھانا آ گیا۔ شہزادی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ دل میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح یہاں سے بھاگ آ جائے۔ یہ لو شہزادی، بہت رات ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ، یہ سیب کھا لو، اس کو کھانے سے بہت سکون والی نیند آئے گی۔ جادوگرنی نے ایک چھوٹا سرخ رنگ کا سیب شہزادی کو دیا۔ شہزادی نے کہا، میں اسے کھا لوں گی، مجھے بتائیں میں نے کہاں سونا ہے؟ جادوگرنی شہزادی کی فرما برداری پر فدا ہو گئی۔ وہ اسے اسی غار سے منسلک ایک اور غار میں لے گئی، جہاں ایک پلنگ اور میز پڑا تھا۔ جادوگرنی اپنے دوسرے غار میں آ گئی۔ شہزادی سمجھ چکی تھی کہ یہ سیب عام سیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سیب بہت چھوٹا تھا اور اس کا رنگ سرخ تھا۔ اتنا سرخ سیب اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ اس نے سیب اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور جان بوجھ کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی چیک کرنے آئی کہ شہزادی سوئی ہے یا نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی سو گئی ہے تو وہ خوشی سے بلند آواز میں بولی، اس جادوئی سیب نے اپنا اثر دکھا دیا، اب تم 2 دن تک سوتی رہو گی۔ یہ کہہ کر جادوگرنی دوسرے غار میں چلی گئی۔ شہزادی حیران ہو کر سوچنے لگی کہ جادوگرنی نے اسے 2 دن تک کیوں سلانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ جیسے جادوگرنی کسی سے بات کر رہی ہے۔ شہزادی دبے پاؤں چلنے لگی اور کان لگا کر جادوگرنی کی باتیں سننے لگی۔ اس کے ساتھ ایک جادوگر موجود تھا۔ جادوگرنی اسے کہہ رہی تھی کہ میں شہزادی عنایا کو ایک قیمت پر تمہیں دوں گی، اور وہ یہ کہ تم مجھے بہت زیادہ طاقتور بنا دو گے، اسی لیے میں نے اس شہزادی کو اغوا کیا ہے۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو اسے سب سمجھ آ گیا کہ جادوگرنی بہت جھوٹی تھی۔ وہ شہزادی کو بیچ کر طاقت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ شہزادی کے گلے میں ایک خفیہ ہار تھا۔ یہ اسے ایک درویش نے دیا تھا۔ اس ہار سے ایک روشنی نکلتی تھی، جس پر وہ روشنی پڑتی تھی اگر وہ برا شخص ہوتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی۔ شہزادی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے گلے سے روشنی نکل کر جادوگرنی اور جادوگر پر پڑنے لگی۔ وہ دونوں چیخنے لگے۔ انہوں نے شہزادی کو دیکھا اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، شہزادی غصے سے بولی۔ جب وہ دونوں راکھ بن گئے تو شہزادی خوشی خوشی اس غار سے نکلی اور اپنے محل کی طرف واپس آ گئی۔ شہزادی اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی کہنے لگی، بابا میں بہت بہادر لڑکی ہوں اور سب کو بہادر ہونا چاہیے۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ ہمیں بھی بہادر بننا چاہیے اور برے لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔